کیا موجودہ حکومت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف سوشل میڈیا پر کون متحرک ہو چکا ہے؟ معروف کالم نگار حامد میر نے نیا کالم لکھ کر تہلکہ مچا دیا۔ حامد میر کا لکھا گیا آرٹیکل میں کئی انکشافات کر دیے گئے ہیں۔ معروف کالم نگار حامد میر کے کالم کے لیٹسٹ اقتباس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر تھا۔ مجھے اس خطرے کی خبر وفاقی کابینہ کے ایک رکن کی گفتگو میں ملی۔ وہ سوشل میڈیا پر نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف شروع ہونے والی مہم پر کافی پریشان لگ رہے تھے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ نئے چیف جسٹس کو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی آئین میں 26ویں ترمیم کے ذریعے تیسرے نمبر سے اوپر لے کر آئے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کو 8-10 دن بھی نہیں گزرے اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے خواتین و حضرات نے جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی کابینہ کے اس رکن کا خیال تھا کہ نئے چیف جسٹس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہے کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کسی دھونس یا دھمکی میں آنے والے نہیں۔ میں نے پوچھا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف چلنے والی مہم کا حکومت کے مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ کابینہ کے رکن کا کہنا تھا کہ نئے چیف جسٹس کے خلاف دشنام ترازیاں کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عرصہ قبل صدارتی ایوارڈ دیے گئے۔ اگر کسی نے ان کی فائلیں منگوا کر صرف یہ پتا کروا لیا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کی سفارش کہاں سے آئی تھی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کابینہ کے یہ رکن بتا رہے تھے کہ کچھ دیر وفاقی وزراء نے بھی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی مہم پر تشویش ظاہر کی ہے کیونکہ جن خواتین و حضرات کی طرف سے یہ مہم شروع کی گئی ہے ان کی نواز شریف، مریم نواز اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف مہم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے ٹھیک 7 دن بعد وہ اپنے قریبی دوستوں کو یہ کہتے سنے گئے کہ اس سیاست نے میرے خاندان کو رسوا کیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور بار بار جیلوں کے دھکے کھائے۔ اب کچھ وقت آ گیا ہے لیکن لگتا ہے کہ ہماری قیادت نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ دوبارہ خود بھی جیل جائیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان صاحب نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر سیاست چھوڑنے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں لکھ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس MNA کے خیالات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کالم میں لکھا گیا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے باوجود اسلام آباد اور لاہور میں صف ماتم کیوں بچھ گئی ہے؟ وجہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف چیخو پکار کرنے والوں کے 2-3 اہم اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں شامل کیا گیا؟ ان دونوں سینئر ججوں نے سپر سیڈ ہونے کے باوجود استعفے کیوں نہیں دیے؟ پھر یہ کہ دونوں جج جسٹس یحییٰ افریدی کی بلائی گئی فل کورٹ میٹنگ میں کیوں شامل ہوئے؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے نیشنل جیل ریفارم پالیسی کی تشکیل کے لیے لاہور میں بلائے گئے اجلاس میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی ایک ملزمہ خدیجہ شاہ کو بھی کیوں مدعو کیا؟ غور کیا جائے تو جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی ابھی تک آئین و قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تمام ججوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش میں ہیں اور سپریم کورٹ میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل ریفارم کے لیے بلائے گئے اجلاس میں احد چیمہ اور خدیجہ شاہ کو مدعو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے پنجاب کی جیلوں میں لمبی قیدیں کاٹی ہیں اور دونوں جیلوں میں اصلاحات کے بارے میں اچھی تجاویز دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نیت پر شک کرنا کم ظرفی کے سوا کچھ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تشکیل پانے والے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس بھی 5 نومبر کو ہونے والا ہے۔ اس کمیشن میں سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ، منیب اختر، امین الدین خان، وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ، شیخ آفتاب، عمر ایوب، شبلی فراز، فاروق نائک اور اٹارنی جنرل شامل ہوں گے۔ اگر کمیشن کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن مل جل کر فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو جیل ریفارم کے اجلاس میں خدیجہ شاہ کی شمولیت پر سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد عدلیہ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل انتظار حسین پنجوتھا کی رہائی کے لیے عدلیہ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ ریاستی اداروں کو انہیں رہا کرنے کے لیے ایک جعلی پولیس مقابلہ کرنا پڑا۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ جس نے شیخ رشید احمد، عثمان ڈار اور صداقت عباسی کے فکس ٹی وی انٹرویوز کی
کی یاد تازہ کرا دی۔ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کو بھی دہشت گردی کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کی ضمانت لے لی۔ آنے والے دنوں میں اسلام آباد اور ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایات کا معاملہ بھی فیصلہ کن رخ اختیار کر سکتا ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف 9 نومبر کے بعد احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس احتجاج کے باعث سیاسی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا ایک نیا دور کچھ نئی پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی عدم موجودگی حکومت کو کافی پریشان کرے گی، کیونکہ نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی آئین کی سبز کتاب ہاتھ میں پکڑ کر ڈرامے بازی پر یقین نہیں رکھتے۔ جب وہ اس سبز کتاب پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے تو حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔